آباد کے اوپر بات کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب ویلکم کہیں گے آپ کو. سب سے پہلے یہ کہیے گا کہ اب تک جو پی ٹی آئی کا ٹرن آؤٹ رہا ہے, اب تک جو انتخابات میں صورتحال رہی ہے, کیا یہی ایکسپیکٹیشنز تھیں؟ کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے, اب اس کے بعد پولنگ ختم ہو جائے گی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات کو؟ دیکھیے, جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. ہمارا ووٹر متحرک ہے, ٹرن آؤٹ مناسب ہے, اچھا ہے. آپ ذرا مقبوضہ کشمیر کے ٹرن آؤٹ سے موازنہ کریں, آپ کو دن اور رات میں فرق دکھائی دے گا. گہما گہمی ہے, وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہو کا عالم ہوتا ہے. ہمارا جو فیڈ بیک ہے, جو اوپینین پولز بتا رہے ہیں, جو گیلپ سروے بتا رہے ہیں, وہ بھی میری بات کی تائید کر رہے ہیں. اگر آپ زمینی حقائق کو دیکھیں اور جو امیدواروں کا رجحان تھا تحریک انصاف کی ٹکٹ کے حصول کے لیے, وہ بھی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر کیا. آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے لوگ شامل ہونے کی خواہش کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شامل ہونے کی خواہش کی, شامل ہوئے, اور کئی خواہش رکھتے تھے, ہم اکوموڈیٹ نہیں کر پائے. تو اس سے ٹرینڈ دکھائی دے رہا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کیمپین میں جو گہما گہمی تھی, گراؤنڈ سویل سے ہم مطمئن ہیں. اب نتیجہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں, گنتی ہوگی, سامنے آ جائے گا. بالکل نتیجہ سامنے آئے گا. اب مرزا ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی. آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب. جی قریشی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں اور الیکشن پولیٹکس کو بڑی قریب سے آپ نے دیکھا ہے. یہ بتائیے گا کہ جو اپوزیشن اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون یہ کنسرن ریز کر رہی ہے, اپنے جلسوں میں مریم صاحبہ نے بھی بڑا کنسرن ریز کیا ہے کہ اگر ہم سے یہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. سوال میرا سر یہ ہے آپ سے, سوال یہ ہے میرا کہ اتنی بڑی پارٹی کی اتنی بڑی لیڈر اگر کوئی ایسا الزام پبلکلی لگا رہی ہیں تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ ان کے پاس ایسے کوئی شواہد ہو, انفارمیشن ہو, ان کے پاس کوئی ثبوت ہو جو بعد میں پریزنٹ کر سکیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پہلی بات تو اگر شواہد ہیں تو سامنے لے کر آئیں, دیر نہ کریں, فوری سامنے لے کر آئیں. نمبر ایک, اگر ان کے پاس شواہد تھے تو الیکشن سے پہلے بھی سامنے لا سکتی تھی, انہوں نے یہ پرہیز کیوں کیا؟ نمبر ایک. نمبر دو, حیران کن بات یہ ہے کہ آج آزاد کشمیر میں حکومت کس کی ہے؟ مریم بی بی کی حکومت ہے, ان کی جماعت کی حکومت ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے ہیں, وہاں نگران سیٹ اپ نہیں ہے, وہاں نون لیگ کا سیٹ اپ ہے, انتظامیہ ان کے تابع ہے. محترم نواز شریف صاحب لندن سے ڈائریکٹ مخاطب ہو رہے ہیں, وزیر اعظم سے بھی ہو رہے ہیں, اپنے وزراء سے بھی ہو رہے ہیں, اپنے کینڈیڈیٹ سے بھی ہو رہے ہیں, انتظامیہ کو ہدایات بھی دی جا رہی ہیں بذریعہ وزیر اعظم آزاد کشمیر. تو یہ کہتے ہیں نا کہ چوری ہو جائے گا, پھر چوری تو آپ کی اپنی انتظامیہ پر آپ شک کر رہے ہیں, آپ ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے. یہ ٹرینڈ جو تبدیل دیکھ رہے ہیں اس کا خوف ہے جو ان پہ طاری ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا سر کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ کہ آنے والے وقت میں چیزیں آپ کی فیور یا آپ کی گورنمنٹ کی فیور میں ہوں گی اور وہ آپ ڈیلیور کر پائیں گے جس کا وعدہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کیا؟ دیکھیے, ہم تو آپٹمسٹک ہیں, ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ووٹر جو ہے بڑا کشمیر کا پڑھا لکھا ووٹر بھی ہے. آپ ذرا شرح خان کی دیکھیں, بہت بہتر ہے. آپ ان کے وسائل دیکھیں, بہت سے علاقوں سے جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے خوشحال ہے. میں کیمپین پہ گیا, کئی علاقوں میں گیا, وزیر اعظم کے ساتھ گیا. ہیلی کاپٹر پہ میں نے دیکھا, مجھے کچے مکانات دکھائی نہیں دیے. اللہ کے فضل و کرم سے پکے مکانات ہیں. باہر لوگ گئے ہوئے ہیں, وہاں وہ اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے اپنی فیملیز کی امداد کرتے ہیں. تو نسبتاً میں سمجھتا ہوں کہ خوشحال لوگ ہیں, باہر جاتے ہیں, باہر کی ڈیموکریسی سے واقف ہیں اور باشعور ہیں, ڈیموکریٹک ویلیوز سے پوری طرح واقف ہیں. انہیں علم ہے کہ وفاقی حکومت ان کی کیا مدد کر سکتی ہے. ان کو علم ہے کہ آج کشمیر کا مقدمہ اگر دنیا میں مؤثر طریقے سے اگر ہم نے پیش کرنا ہے تو کون سی جماعت اور کون سی شخصیت کر سکتی ہے. آخری سوال آپ سے قریشی صاحب وہ یہ کہ اب ظاہر ہے وہاں کے لوگ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ان کی ایفیلیشن کرنٹ جو وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے اس سے ہے یا آپ سے ہوگی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بارڈرنگ ایریاز پہ رہتے ہیں اور انہوں نے بہت سارا ڈیمیج اٹھایا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, بزنسز کا, جان کا, اپنے مال کا.
اب ان کے لیے آلٹرنیٹیو ہونا یا ان کو فیسیلیٹیشن دینا یہ ایک ضرورت ہے ان لوگوں کی نیشنل لیول پہ یا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں اس کی ظاہر ہے کوئی مثال نہیں ہے, لیکن ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے پریویس گورنمنٹ نے بھی کوئی خاطر خواہ چیزیں نہیں کی. اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا آپ کریں گے؟ اور یہ کراس بارڈر جو فائرنگ ہے جس کے اوپر بھی جنگ بندی کا معاہدہ آپ کا ہوا ہے, اس پہ کس حد تک ابھی عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے ان کی مدد تو ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کو نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. ایک ہمیں کامیابی ہوئی اور ہم نے اس کو ویلکم کیا کہ جو تجدید کی گئی, ریکمٹ کیا گیا سیز فائر لائن آف کنٹرول, جو ایک بہت اہم CBM تھا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہ اعادہ کیا گیا کہ ہم سیز فائر کریں گے, اس سے وہاں کے جو بارڈر کے قریب لوگ رہتے ہیں انہیں ریلیف یقیناً ملا ہے اور ہماری گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا ہے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہم ہندوستان کو خبر کرا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس خطے کی ترقی دیکھنی ہے, اگر آپ نے ایسٹ ویسٹ کنیکٹیویٹی دیکھنی ہے, تو پھر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا. اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو حل کرنے کا طریقہ کار بڑا واضح ہے, اور وہ ہے سلامتی کونسل کی قراردادیں, وہ ہیں کشمیری عوام کی خواہشات, وہ ہے انٹرنیشنل لا. اور ہم ان کو بارہا کہتے آئے ہیں جو ڈیموگرافک وہ چینجز کی کوشش کر رہے ہیں, یہ 4th جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہی ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. موجود تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور یہ کہہ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھی بھارت سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی اور ایک پرامن حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ